آپ نے زندگی میں ایک بار اس وظیفے کو یوم عرفہ کے دن پڑھنا ہے اور پھر سارا سال مزے اڑانا ہے۔ سارے سال آپ کی خوشیاں آپ کی راحت کا سبب بنے گا۔ آپ کو سارا سال اتنا مال ملے گا کہ جتنا آپ چاہیں گے انشاءاللہ۔ پورا سال آپ کے لیے خوشیوں کا سال ہوگا۔ یوم عرفہ کو یاد رکھیں۔ اب جو 2026 کا یوم عرفہ ہے تو کب ہے؟ پاکستان میں کب ہے؟ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں۔ جس ملک کا جب بھی یوم عرفہ ہوگا یعنی 9ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار عرفہ تو سعودی میں ہوتا ہے، سعودی عرب میں، تو جب سعودی عرب میں یوم عرفہ ہوگا تو اس دن کو عرفہ کہیں گے کیونکہ عرفات تو ادھر ہے۔ یار آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس علم نہیں، اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا صحیح مطلب ہے 9ویں ذی الحجہ، اور 9ویں ذی الحجہ پاکستان میں جب ہو وہی آپ کا عرفہ، سعودی میں جب ہو سعودی عرب میں وہی عرفہ، امریکہ میں جب بھی 9ویں ذی الحجہ ہوگا ان کا یوم عرفہ، آسٹریلیا میں جب بھی 9ویں ذی الحجہ ہوگا ان کا یوم عرفہ، اور جس ملک میں جب بھی اعلان ہو جائے کہ آج کہ فلاں تاریخ کو ذی الحجہ کا 9ویں تاریخ ہے تو وہی عرفہ کا دن ہوگا۔ اگر یوں آپ سمجھیں گے کہ سعودی عرب میں جب یوم عرفہ ہوگا تو پوری دنیا میں یوم عرفہ ہوگا، تو جس ملک میں رات ہوگی ان کا عرفہ کب ہوگا؟ اس کا جواب کوئی مجھے دے دے جو خلاف ہے اس بات کا نا، کہ سعودی کے ساتھ سعودی کا پوری دنیا میں یوم عرفہ ہوگا، تو پوری دنیا میں حدیث میں تو یوم عرفہ میں روزہ رکھنے کے بھی بہت زیادہ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو مجھے امید ہے، مجھے گمان ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی تلافی ہوگی، گناہ معاف یعنی چھوٹے گناہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس ملک میں رات ہوگی وہ یوم عرفہ کے دن روزہ کس طرح رکھے گا؟ وہ تو پوری زندگی محروم ہو جائیں گے۔ کوئی مائی کا لال مجھے اس کا جواب دے دے۔ تو یوم عرفہ ہر علاقے کا، ہر ملک کا الگ یوم عرفہ ہوتا ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ، سمجھ گئے؟ تو اب 9ویں عرفہ جس ملک میں ہوگا ان کو یہ وظیفہ اسی دن پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز پورا سال خوشیوں کا سال ہوگا۔ چیلنج کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ پورا سال آپ کے لیے کس طرح خوشیاں آئیں گی۔ انشاءاللہ مال و دولت کی پریشانی ختم۔ اگر آپ پر قرض کا بوجھ پڑا ہو، لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا، پہاڑوں سمندروں جتنا قرض بھی ہوگا، انشاءاللہ العزیز ایک دن کے وظیفے سے اس سال ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن یہ کہ بات یاد رکھیں، چونکہ بات سے بات نکل جاتی ہے، چونکہ الحدیث بالحدیث یوز کر، چونکہ عرفہ کی بات ہو رہی ہے، یوم عرفہ کی بات ہو رہی ہے، تو یوم عرفہ سے تکبیرات تشریق بھی آپ نے شروع کرنا ہے۔ یعنی یوم عرفہ پاکستان میں جو ہے 26 مئی کو یوم عرفہ کا دن ہے، کیونکہ 27 کو عید ہے، اور عید سے پہلے جو دن ہوتا ہے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے یوم عرفہ کے دن سے ویسے ہی تکبیرات شروع کرنی ہے، صبح یعنی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کے یعنی ہفتہ کے دن کے عصر کی نماز تک 23 نمازوں میں تکبیرات پڑھنی ہے۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آپ نے ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد، آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے ساتھ، عورتیں ہوں یا مرد، ہاں عورتیں ذرا آہستہ پڑھیں اور مرد حضرات تھوڑا متوسط آواز سے یعنی تھوڑا آواز سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے یوم عرفہ کے دن چونکہ تکبیرات تشریق اس دن سے شروع ہوتی ہے،
ہمیں اپنے بزرگوں سے ایک وظیفہ ملا ہے یوم عرفہ کا دن. اس دن یہی تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اب پہلے آپ صلاۃ حاجت پڑھیں 2 رکعت، اس کے بعد 11 بار درود شریف اور 500 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھیں، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف اور پھر دعائیں مانگیں. تو پورا سال خوشیوں کا سال، پورا سال راحت کا سال، پورا سال آپ کے لیے سکون کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.